الحمد لله والصلاة على نبيه وأهل بيته الطاهرين الطيبين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقال في الأرض الله الله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. من تشدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. ماشاء اللہ بارک اللہ تبارک الرحمن. یہ عظیم الشان جلسہ بعنوان عظمت علماء، بہترین عنوان، اور آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ علماء اکرام کی عظمت، علماء اکرام کے گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ لوگ جمع ہیں. میں تمام کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں رب کائنات آپ تمام کی نسلوں میں علماء کو پیدا فرمائے. آپ تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے. دوستوں، ایسے دور میں ہم لوگ علماء کی عظمت کے لیے بیٹھے ہیں کہ یہ دور، جیسا کہ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دعوت فیوزی ملالیہ بتا رہے تھے کہ حیدرآباد میں ایک صاحب اپنی فیکٹری کے اندر ایک امام صاحب کو رکھے ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں. ان کی بچی کے نکاح میں تقریباً 2 یا 2.5 کروڑ کا خرچ کیے ہیں. امام صاحب جب چھٹی پوچھ رہے ہیں، گھر کو جانے کا تقاضا کرتے ہیں، تو صاحب کہتے ہیں کہ امام صاحب اگر آپ چھٹی لیں گے تو آپ کی تنخواہ کاٹی جائے. تو ایسے دور میں علماء کی عزت، ایسے دور میں علماء کی عظمت، ایسے دور میں علماء کے ساتھ بیٹھنا، حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس دور میں، شیخ سعدی علیہ رحمہ کے دور میں، ہمارے بھی بچپن میں ہم لوگ دیکھتے ہوں گے کہ صابن شامپو کا دور نہیں تھا. ایک خاص قسم کے ریٹھے یا مٹی ہوا کرتی تھی، جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، جو مٹی ہوتی تھی، یا سر میں خوشبو کے لیے ریٹھے استعمال کرتے تھے. تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، شاعر تھے، علامہ تھے، شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حمام میں ایک وقت جب اس مٹی کو لیا، خوشبودار مٹی کو میں اپنے جسم پر ملنے لگا تو بہترین خوشبو آ رہی تھی. تو مٹی سے جو شاعر ہوتا ہے، جو دانشور ہوتا ہے، اپنی جو کلا ہے، اپنے فن کا اظہار وہ اپنے ان چیزوں سے، دیواروں سے، جھاڑوں سے، جو چیز سامنے ہوتی ہے اس سے وہ مشاہدہ کرتا ہے، اس سے سوال کرتا ہے، پھر اسی سے جواب بھی لیتا ہے. تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں گلے ناچیز یہ ایک مٹی تھی. اس مٹی کو میں نے پوچھا کہ اے مٹی، تیرے اندر اتنی خوشبو ہے، اتنی خوشبودار تو مٹی ہے، واقعی تیرے اندر اتنی خوشبو کہاں سے آئی؟ جب ہم تجھے استعمال کرتے ہیں تو ہم بھی معطر ہو جاتے ہیں. تو مٹی کہنے لگی میں تو خالص مٹی ہوں، لیکن چند دن میں اس درخت کے پودے کے نیچے رہنے کی وجہ سے، خوشبودار درخت کے نیچے رہنے کی وجہ سے، وہ درخت کی خوشبو میرے اندر آ گئی. اس درخت کی خوشبو کو میں سما لیا، حالانکہ میں مٹی ہوں، لیکن اس کی صحبت کی وجہ سے میری قیمت بڑھ گئی. تو آپ اکابرین کے گلہائے عقیدت میں بیٹھے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ علماء اکرام کے ساتھ آپ جنت میں ہوں. جو صحبت ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا، مفسرین فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ
کل میدان قیامت میں اس کتے کو انسانی شکل دیں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت رحمت اللہ تعالی علیہ اس تفسیر میں بہت ساری لمبی باتیں کہے کہ وہ صحبت کی وجہ سے چند نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے غرض سے اس بستی سے نکل کر کچھ غار میں پناہ لیے۔ وہ پناہ لینے کے وقت جب وہ بستی سے گزر رہے تھے ان کے ساتھ وہ کتا بھی ہو گیا، وہ کتا بھی چلا گیا، انہی کے ساتھ رہنے لگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کا ذکر بھی قرآن مجید میں کیا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ، چوتا رہا، یہ کرتا رہا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس صحبت کی اثر سے، اللہ والوں کی صحبت کی اثر سے، ایمان والوں کی صحبت کی اثر سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو بھی کل میدان قیامت میں انسانی شکل دیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اکابرین کی صحبت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جیتے جی ان کی زندگی میں جس طرح حضرت مولانا شیخ منیر صاحب دامت عنایتہ العالیہ اتنا بہترین کام صرف اکابرین کے خدمات جلیلہ کا اعتراف نہیں بلکہ میں ہندوستان سے باہر بھی الحمدللہ شیخ منیر صاحب کے جو فیوز و برکات ہیں روزانہ ایک ہفتے میں کئی لاکھ مرتبہ اپنی امت کی ماں بہنیں درود پاک کے نذرانے سے مستفیض ہو رہی ہیں۔ ابھی ہم جس مجلس سے آئے وہاں بھی کئی لاکھ مرتبہ یہاں ملباغل کی مائیں بہنیں درود پاک کا نذرانہ پیارے آقا کے دربار میں پیش کیے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ ملباغل جو شہر ہے یہ اکابرین کا شہر ہے، اللہ والوں کی بستی ہے، اور ہمارے پورے کرناٹک کی شان شاہی امام بھی یہاں کے ہیں، اور بڑے بڑے اکابرین باقوی حضرات جو اسٹیج پہ آپ نظر کر رہے ہیں یہاں کے فیوز و برکات تمام عالم میں پھیل رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ ہمارے لیے ملباغل کے لیے بہت بڑی شان ہے۔ تو ہمیں یہاں کے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے، یہاں کے بچوں کے لیے ضروری ہے، یہاں کے تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جیتے جی ان کی قدر کریں۔ اکثر ہمارے تعزیتی جلسوں میں دیکھنے کو موقع ملتا ہے کہ تعزیت کے وقت بہت ساری فضیلتیں بیان کرتے ہیں، تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جیتے جی ان کی قدر کریں گے، جیتے جی ان کا ادب احترام کریں گے تو ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں، یہ ای کا دور ہے، یہ ای کے دور میں یعنی بنی بنائی چیزیں مصنوعی ذہانت کا دور ہے، آپ اپنے علماء سے پہلے سے زیادہ اعتماد، پہلے سے زیادہ جڑنے کی ضرورت ہے۔ علماء سے دور اپنی ماں بہن، اپنی بچیوں کے اوپر بھی ایک دم پکا یقین، پکا ان کے اوپر بھروسہ کرنے کا دور ہے، یہ کا دور۔ آپ جو کہیں گے یہ ای کو، وہ اپنی بچی کی تصویر یہ ایک سافٹ ویئر ہے، آپ اپنی بچی کی تصویر بھیجیں گے تو کسی کے ساتھ منسلک کر کے آپ کو بھیج دے گا۔ اگر آپ کے پاس علماء سے دور، آپ کے پاس اپنے چاہنے والے اپنے رشتہ داروں سے اور زیادہ مضبوط رشتہ قائم کرنے کا دور ہے، تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ کی عزت ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں قابل ہمارے حضرت مولانا مفتی عمران صاحب شاہی و قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں بلائے عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایسے دور میں آپ اٹھ کر ان اکابرین کی حوصلہ افزائی، ان اکابرین کی خدمت میں بلائے عقیدت پیش کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے، ہمارے لیے، تمام ملباغل کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اکابرین کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے سائے عاطفیت کو ہم تمام پر تعبیر قائم و دائر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں ہوں سید منیر، سن میرے رب یہ دعا، میں ہوں سید منیر۔